بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، معلمین و معلمات، مدرسہ مدرسوں، وارانسی، آج ہم سب کو یہاں جمع ہوئے اس تعلق سے کہ ڈاکٹر APJ عبدالکلام کی یہ یوم وفات 27 جولائی 2015 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس تعلق سے ملک کے اندر یوم وفات کے تعلق سے ہر ادارے اور ہر شعبے میں یہ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے۔ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کے خدمات کو یاد کرنے کے لیے، انہوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، ان تمام کو نئی نسلوں کو وہ شناس کرانے کے لیے اور ان کے حیات کے روشن اور تابناک پہلوؤں کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالکلام صاحب صرف ہندوستانی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی انہوں نے ایک شناخت بنائی اور میزائل مین کے نام سے وہ مشہور ہوئے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے باب میں انہوں نے کچھ ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جس کی بنیاد پر انہیں ہمیشہ سراہا گیا ہے، اور تامل ناڈو رامیشورم نام کی ایک جگہ میں پیدا ہوئے اور ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ماہی گیر تھے، لوگوں کو کرائے پہ کشتیاں دیا کرتے تھے، لیکن اپنے بچے کی تعلیم و تربیت پہ انہوں نے خصوصی دھیان دیا اور انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے اندر گریجویشن حاصل کیا اور اس میدان میں وہ تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے گئے۔ نتیجتاً نہ جانے کتنی یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری عطا کی۔ ملک کے اندر دفاعی صلاحکار بھی رہے۔ سائنسی طور پر جب بھی کوئی ضرورت ہوئی انہوں نے ملک کے تئیں اپنی خدمات پیش کی۔ انہوں نے ایٹم بم کا تجربہ کیا اور اس ہندوستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اور دیکھتے دیکھتے یہ ملک سائنسی اعتبار سے، ٹیکنالوجی اعتبار سے اور آج کی جو دنیا چل رہی ہے جس دور میں، اس میدان میں انہوں نے اس ملک کو ایک مضبوط ملک بنا دیا۔ آپ یہاں کے صدر جمہوریہ بھی رہے، دوسرے اور بھی ان کے خدمات اور کارنامے ہیں جنہیں تفصیل کے ساتھ اس مختصر سے پروگرام میں تو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ ان پر تو بہت ساری حیات و خدمات کے تعلق سے خاص طور پر انگلش زبان میں کتابیں بھی لکھی گئی اور انگلش زبان ہی میں ان کے اوپر زیادہ کام بھی ہوا، اور انہوں نے اپنے اس ذہن و مزاج کے اعتبار سے چاہا کہ اس ملک کے اندر وہی روش عام ہو جو میرا ذہن و مزاج ہے۔ تعلیم کے فروغ دینے کے لیے بچوں میں اور نئی نسل کے اندر سائنسی علوم کو رواج عطا کرنے کے لیے
انہوں نے موقع موقع سے بہت ساری کوششیں کی. ذاتی طور پر وہ ایک مصنف بھی تھے, شاعر بھی تھے, مفکر بھی تھے, سب کچھ تھے, لیکن ان کا جو خاص اختصاص تھا اس میدان میں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی تھی. اور اسی بنیاد پر وہ پہچانے گئے اور دنیا کو اس نے دکھلا دیا کہ اگر آدمی کے اندر محنت ہو, لگن ہو, یکسوئی ہو اور اپنے منزل کے پانے کی دھن ہو تو مال و دولت اور غربت و افلاس یہ سارے کے سارے فاصلے ختم ہو جائے گا. ایک غریب طالب علم جس کی پشت پر مال و دولت کا کوئی ہاتھ نہیں, اسے کوئی ایسا ظاہری طور پہ تعاون بھی نہ مل رہا ہو, ایک ماہی گیر کا بچہ ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچتا ہے کہ وہ صدر جمہوریہ ہند بنتا ہے, مختلف ایوارڈوں سے نوازا جاتا ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی میں عظیم المثال اس کے خدمات پیش کی جاتی ہیں اور دنیا کو دینا چاہتا ہے کہ اے بچوں, اے نسل, نئی نسل کے لوگوں, تعلیم میں آگے ہو. تعلیم انسان کا جوہر اور کسی قوم کو فخر, امتیاز اور عروج عطا کرنے کے لیے علم ہی ایک ایسا جوہر ہے جو کسی قوم کو بام عروج تک پہنچا سکتا ہے. صرف خیالات سے, صرف تصورات سے, صرف اپنا خاکہ بنانے سے یا احساس ناکامی کو اپنے دل کے اندر بسانے سے کچھ نہیں بنتا. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. کسی چیز کے پانے کے لیے محنت, یکسوئی, جتن اور اپنے منزل کے پانے کا دھن ہونا چاہیے. تو پھر بہت سارے دوران سفر کی تکان بھی ظاہر ہو جاتی ہیں اور انسان کا احساس زندہ ہو جاتا ہے. کامیابی قدم بوس ہوتی ہے, وسائل ملتے جاتے ہیں, اس وقت دوسروں کا تعاون بھی ساتھ ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ تاریخ میں اس کا ایک نام نمایاں طور پر درج کر لیا جاتا ہے. ایک ایسے عظیم الشان انسان کے یوم وفات کے موقع پر جس نے 83 بہاریں دیکھی اس ہندوستان کے اندر, اس دنیا میں, اور اپنے کارناموں کی وجہ سے آج بھی وہ زندہ ہے اور ہمیشہ وہ زندہ رہے گا. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ اس طرح کے عظیم خدمات کے حامل ہوں انہیں تو زندہ رہنا ہی چاہیے. زندگی صرف اسے جسم و جان کا نام نہیں ہوا کرتا. جسم و جان تو حیوانات کے لیے ہیں. اختصاصی چیز جو انسانوں کی ہوتی ہے, جو اس کے اندر وہ کمال پیدا ہو, وہ اختصاص پیدا ہو, وہ ایسی نمایاں خصوصیات پیدا ہوں جو اسے خود امتیاز بخش دیں. وہ جہاں جائیں نمایاں نظر آئیں. ان کی روشنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اطلاع آنست کی خود کو بویت نہ کہ اتار بویت کی نت رس. عطر تو وہ ہے کہ جہاں رکھیے وہ مہک جائے اور مشام جا کو معطر کر دے. اگل بغل والا پوچھے کہ کون سا عطر ہے, نہیں کہ اتار کو یہ کہنا پڑے کہ صاحب یہ عطر ہے. کسی کے تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. صلاحیتیں خود میں آدمی کی صلاحیت جس نوع کی ہوتی ہے وہ چھپ نہیں سکتی. وہ گرد و پیش میں, اپنے احباب میں, اپنے متعلقین میں جہاں وہ رہتا ہے اس کی صلاحیت بھر کر کے سامنے آتی ہے. کوئی چیز اس کو دبا نہیں پاتی. لہذا آج کا یہ دن جو 27 جولائی کا ہے, اس موقع پر یوم وفات منایا جا رہا ہے. اچانک یہ آدیش آیا ورنہ تو شاید اس سے اور بہتر طریقے سے یہ پروگرام منایا جا سکتا تھا اور یہ ان کا حق ہے اور ان کی زندگی کو ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے. اس لیے کہ انہوں نے صرف ہندوستان کا نہیں, ایک اسلام اور مسلمانوں سے نسبت ہونے کی وجہ سے ہم مسلمانوں کا بھی سر فخر سے اونچا کیا ہے. یہاں کے تیسرے صدر جمہوریہ بھی رہے ہیں اور ان کا انتخاب بھی سمجھیے کہ بلا اختلافی ہوا. ان کی شخصیت کچھ اس طرح معتمد علیہ تھی, متفق علیہ تھی
جو وہاں پر اختلاف کی بڑی گنجائش تھی، لہذا آج کا یہ پروگرام ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی تعلق سے یہ خراج عقیدت کا پروگرام یوم وفات کا پروگرام ڈاکٹر عبدالکلام صاحب کے تعلق سے منعقد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو